أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صدق الله العظيم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا، جب ان سے کہا جاتا ہے ایمان لاؤ، کما جیسا کہ آمن الناس ایمان لائے لوگ، قالوا انؤمن تو کہتے ہیں کیا ہم ایمان لائیں، کما آمن السفہاء جیسا کہ ایمان لائے بیوقوف لوگ. سفہاء سفیہن کی جمع ہے، سفیہن کا عربی زبان میں معنی ہوتا ہے بیوقوف. الا خبردار، انہم بے شک یہی لوگ، ہم السفہاء حقیقت میں یہی بیوقوف ہیں، وَلَٰكِن لَّا يَعْلَمُونَ اور لیکن اس بات کو یہ لوگ نہیں جانتے. گزشتہ سے پیوستہ اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہیں. اللہ رب العزت نے 3 گروہوں کا تذکرہ قرآن مجید کی ابتدا میں فرمایا ہے، جن میں سے سب سے پہلا گروہ ایمان والوں کا تھا، جن کی صفات اور ان کے ایمان کے معاملات ہم پڑھ چکے. دوسرا گروہ اس کے بالکل برعکس کافروں کا، جن کے بارے میں اللہ نے 2 ٹوک الفاظ میں یہ بات بیان فرما دی کہ وہ لوگ ہدایت نہیں پائیں گے، ایمان نہیں لائیں گے. تیسرا گروہ منافقین کا ہے، جن کے بارے میں قرآن کے دوسرے الفاظ میں اللہ نے فرمایا مذبذبین بین ذلک لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء. ڈاماڈول لوگ ہیں، 2 کشتیوں کے سوار ہیں، نہ ادھر کے ہیں نہ ادھر کے ہیں. ان کا تذکرہ چل رہا ہے. آیت نمبر 8 سے ہم نے شروع کیا تھا. یہاں پر اللہ رب العزت نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ جب ان لوگوں سے، منافقین سے کہا جاتا ہے کہ تم ایمان لے آؤ جیسا کہ دیگر لوگ ایمان لائے. دیگر لوگوں سے مراد یہاں پر اس وقت کون تھے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین. ان کی طرح تم بھی ایمان لے آؤ. تو کہتے ہیں کیا ہم ان لوگوں کی طرح ایمان لائیں جو کہ بیوقوف ہیں؟ اب ان لوگوں نے صحابہ کرام کو کس وجہ سے بیوقوف قرار دیا ہے؟ کیونکہ ان لوگوں نے اپنے ظاہری دنیاوی معاملات کو ترک کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ان کو قیامت کے دن کے متعلق وعدے، قرآن مجید کے مطابق، اللہ رب العزت کے فرمودات کے مطابق جو قیامت والے دن کے وعدے تھے، جنت کے وعدے تھے، وہ جو وعدے اللہ رب العزت نے صحابہ کرام کو دیے، ان چیزوں کے اوپر ایمان لائے اور دنیاوی عیش و عشرت کو ان لوگوں نے ترک کر دیا. اس چیز کی وجہ سے کفار نے کہا کہ یہ تو بیوقوف لوگ ہیں. اور یہی تانا اس سے پہلے یہ مشرکین مکہ جو تھے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے چکے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مجنون، دیوانہ اور اس طرح کے الفاظ کہتے تھے. اب یہاں پر منافقین نے بھی وہی روش اختیار کی، کہنے لگی کہ کیا ہم ان لوگوں کی طرح ایمان لائیں جو کہ بیوقوف ہیں. اور بیوقوفی کس چیز کو قرار دیا؟ دنیا کو چھوڑ دینا، دنیا کو ترجیح نہ دینا، آخرت کو ترجیح دینا، اس چیز کو انہوں نے بیوقوفی قرار دیا. اللہ رب العزت نے فرمایا یہ لوگ سمجھتے نہیں ہیں
اصل میں تو بیوقوف لوگ یہ خود ہیں. الا انہم هم السفہاء، ان لوگوں کو یہ بات سمجھ لینی چاہیے، اصل میں تو بیوقوف لوگ ہی خود ہیں. اس کی وجہ کیا ہے کہ ان لوگوں نے دنیا کو ترجیح دی ہے، آخرت کو چھوڑ دیا ہے. جیسا کہ اس سے پہلے بھی بات ہوئی آپ کے سامنے کہ اصل میں عقل مند کون ہے؟ الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت. عقل مند آدمی وہ ہے جو اپنے آپ کی پہچان حاصل کرے اور عمل کرے قیامت والے دن کے لیے، موت کے بعد حقیقی زندگی کے لیے جو عمل کرے. اصل میں تو دانا آدمی یہ ہے، اصل میں تو عقل مندی یہ ہے. دنیا کو ترجیح دینا اور آخرت کو بھول جانا یہ سب سے بڑی بیوقوفی ہے. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اصل میں بیوقوف لوگ یہ بذات خود ہیں کیونکہ انہوں نے دنیا کو ترجیح دی ہے اور دنیا کی ترجیح کی خاطر یہ ایمان والوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں. تو اللہ نے فرمایا صحابہ کرام کو جو یہ لوگ یہ طعنہ دے رہے ہیں یہ اصل میں حقیقت میں انہی کے اوپر لوٹتا ہے. صحابہ کرام نے تو بڑا نفع کا سودا کیا ہے، انہوں نے تو بڑا سود مند سودا کیا اللہ رب العزت کے ساتھ. انہوں نے اپنی دنیا کے اوپر آخرت کو ترجیح دے دی ہے. دنیاوی ضروریات سے وہ استفادہ ضرور کرتے ہیں لیکن ان کا اصل جو مقصد ہے، ان کا ہدف اور ٹارگٹ جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ آخرت کے معاملات ہیں، اللہ رب العزت کی رضا ہے. اس کی وجہ سے انہوں نے اپنی دنیا کے اوپر آخرت کو ترجیح دی ہے. تو اللہ نے فرمایا کہ بیوقوف لوگ تو یہ خود ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو ایمان کے دھوکے میں ڈالا ہوا بھی ہے اور دنیا کو چھوڑنے کو تیار بھی نہیں ہے، آخرت کے اوپر ایمان لانے کو تیار بھی نہیں ہے. اس کے بعد اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ، یہاں پر منافقین لوگوں کے کچھ معمولات، کچھ ان کی جو عادات تھی، جو ان کے طریقے اور اطوار تھے، اللہ نے ان کا تذکرہ کیا ہے. یہ منافقوں کی روش ہے، ان کے اندر اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، اور جب یہ ملتے ہیں ان لوگوں سے، لقو ملاقات سے یہ لفظ ہوتا ہے، جب یہ ملاقات کرتے ہیں کن سے؟ ایمان والوں سے. قالوا آمنا، تو ان کو جا کر باور کرواتے ہیں کہ ہم تو ایمان لائے. ان کو جا کر کہتے ہیں ہم تو ایمان والے ہیں. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے ہیں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے سامنے ہوتے تو ان کو محسوس کرواتے ہیں ہم تو دیکھو مسجد میں بھی آتے ہیں، ہم تو ایمان والے ہیں، ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، تمہاری تکلیف ہماری تکلیف ہے، تمہارے معاملات ہمارے معاملات ہیں. ان کو اپنا ان کا ساتھی ہونے کا یقین دلاتے ہیں. لیکن ان کے اندر کیا چھپا ہوا ہے؟ آگے اللہ رب العزت نے اس کی وضاحت فرمائی. وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، خلوت کا لفظ ہماری اردو زبان میں استعمال ہوتا ہے جب علیحدگی اختیار کرتے ہیں. کہاں علیحدگی اختیار کرتے ہیں؟ شیاطینہم، اپنے شیطانوں کی طرف. شیطانوں سے مراد یہاں پر کون ہے؟ کفر کے سردار یہود کے پاس جاتے ہیں، یہودیوں کے جو بڑے ہیں ان کے پاس جاتے ہیں. کفار کے پاس جب جاتے ہیں تو ان کو جا کر کیا کہتے ہیں؟ قالوا انا معکم، ان کو کہتے ہیں بے شک ہم تو تمہارے ہی ساتھ ہیں. انما نحن مستہزئون، ہم تو ان لوگوں کے ساتھ مذاق کرنے جاتے ہیں، ہم تو ان کو بس تھوڑا سا وقتی طور پر ان کو بیوقوف بنانے جاتے ہیں، ان کو اعتماد دلانے چلے جاتے ہیں، ورنہ حقیقت میں تو ہم تمہارے ساتھ ہیں. اب یہاں پر دیکھیے اللہ رب العزت نے منافقین کی جن چالوں کا تذکرہ کیا ہے. جب ایک آدمی ادھر بھی جاتا ہے ادھر بھی جاتا ہے، یہ دونوں پارٹیز، یہ دونوں گروپ آپس میں دشمن ہیں ایک دوسرے کے. یہ ایک گروہ جو ہے ان میں سے ایمان والا ہے، دوسرا گروہ ان میں سے کفر والا ہے. بیچ میں کچھ لوگ وہ ہیں جو کبھی یہاں پر کبھی یہاں پر. تو صحیح معنی میں بتائیے کہ کیا ان دونوں گروپس میں سے کسی ایک کو بھی ان پر یقین کامل ہوگا؟ کسی صورت میں نہیں، ممکن ہی نہیں ہے. کیونکہ ان کو بھی بتائیں کہ ہماری باتیں سن کر جاتے ہیں، ہمیں بھی یقین دلانے آ جاتے ہیں، پتہ نہیں وہاں جا کے کیا گل کھلاتے ہوں گے. اگر ہمارے ساتھ ہوتے، مسلمانوں کے ساتھ ہوتے تو صحیح معنی میں اسلام قبول کر کے ایک طرف ہی ہو جاتے. کیونکہ یہاں پر کوئی ظاہری مفاد کی تو بات نہیں ہے، یہاں پر تو بات ہے اللہ رب العزت کے حکم کی، فرما برداری کی، اللہ رب العزت کی، اللہ تعالیٰ کے دین کا مسئلہ ہے. تو دین کے معاملے میں تو کمپرومائز نہیں ہو سکتا کہ انسان آدھا تیتر آدھا بٹیر، ادھر سے جو ہے نا وہ کچھ کفر کے ساتھ بھی انسان کی ہمدردیاں رہیں. جیسے اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں سورۃ الاحزاب میں یہ بات ارشاد فرمائی ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ، اللہ نے انسان کے پیٹ میں دو دل نہیں رکھے. جو فصل میں پیٹ کو کہا جاتا ہے مراد یہاں پر سینہ ہے. سینے میں اللہ تعالیٰ نے دو دل نہیں رکھے، ایک ہی دل ہوتا ہے. یا ایمان ہے یا کفر ہے، یا کفر سما سکتا ہے یا ایمان سما سکتا ہے. اس کا معنی یہ ہے کہ انسان اپنی ترجیحات کو دیکھے، کن چیزوں کو انسان پریفر کرتا ہے، کن چیزوں کو انسان ترجیح دیتا ہے، پریورٹی انسان کے نزدیک کیا ہے. اگر دین پریورٹی ہے، اگر اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی فرما برداری انسان کی ترجیحات ہیں، تو اس کا معنی یہ ہے کہ انسان اپنے اسلام کے اندر مخلص ہے، سنسیئر ہے. اور اگر
اس کی پریورٹی کچھ دیگر چیزیں ہیں تو پھر اس کو اپنے ایمان کی فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ اس کا دل صحیح معنی میں اللہ کی طرف نہیں ہے بلکہ کسی اور چیز کی طرف جھکا ہوا ہے۔ تو اس وجہ سے اللہ نے فرمایا کہ یہاں پر ایسا ممکن نہیں ہے کہ اسلام کی محبت بھی انسان کے دل میں ہو، کفر کی محبت بھی ہو، دونوں محبتیں ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتی۔ یا تو ایک خالص انسان اللہ تعالیٰ کے لیے ہوگا اور وہ مسلمان ہوگا، یا پھر خالص وہ کافر ہوگا جو اللہ رب العزت کا نافرمان ہوگا۔ بیچ کے جو لوگ ہیں نہ ادھر کے ہیں نہ ادھر کے ہیں، اسی وجہ سے اللہ نے فرمایا جب ادھر آتے ہیں تو ان کو اپنا یقین دلانے کی کوشش کرتے ہیں، ادھر آتے ہیں تو ان کو اپنا یقین دلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ فرمایا یہ کیا کہتے ہیں، انما نحن مستہزئون، ہم تو مذاق کرنے جاتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا اللہ یستہزئ بہم، اصل میں تو اللہ ان کے مذاق کا بدلہ دے گا ان کو۔ لفظی معنی یہ ہے کہ اللہ ان کے ساتھ مذاق کرتا ہے، اللہ ان کو مذاق کرے گا۔ مراد اس سے کیا ہے، اللہ رب العزت کا مذاق کرنا، ظاہری مذاق کرنا مراد نہیں ہے۔ اللہ کے شایان شان نہیں ہے کہ اللہ کسی کے ساتھ مذاق کرے۔ مذاق کرنے کا مطلب آپ اگر ظاہری معنی سے سمجھے تو وہ یہ ہوگا، یہ لوگ دھوکے میں ڈالے ہوئے ہیں نا۔ اللہ نے کیا فرمایا پچھلی آیت میں جو ہم نے پڑھا تھا، حقیقت میں یہ لوگ وما یخدعون الا انفسهم، حقیقت میں اپنے آپ کو دھوکہ دیے ہوئے ہیں۔ اب ان کے ساتھ مذاق کیا ہوگا، ظاہری طور پر تو دونوں طرف سے فائدہ حاصل کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں، آخرت میں کیا ہوگا، اندھیرے ہی اندھیرے۔ اس سے بڑا اور کیا مذاق ہوگا کہ انسان ایمان کی روشنی نظر بھی آ جائے، جیسے آگے والی آیات کے اندر ہم مثالوں میں پڑھیں گے، ایمان کی روشنی نظر آنے کے باوجود انسان وہاں پر آنکھیں بند کر لے اور اس روشنی کو اپنے آپ سے ہٹا لے، اپنے آپ کو اس روشنی سے ہٹا لے، انسان ایمان کی نعمت سے محروم ہو جائے، تو قیامت والے دن اس سے بڑا مذاق اس شخص کے ساتھ کیا ہو سکتا ہے جس نے ایمان کی روشنی پانے کے باوجود جہنم میں چلا گیا۔ تو یہ مراد ہے یہاں پر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اللہ ان کے ساتھ مذاق کریں گے۔ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، یمدہم کا معنی ہے کھینچنا۔ اللہ رب العزت ان کو ان کی سرکشی میں کھینچتے چلے جاتے ہیں، ڈھیل دیتے چلے جاتے ہیں، ان کو مہلت دیتے چلے جاتے ہیں۔ بڑھ لو، کتنا آگے بڑھو گے؟ تم لگے ہوئے ہو نا، ظاہری طور پر تم اپنے آپ کو بڑے کامیاب تصور کرتے ہو کہ تم دونوں طرف دونوں گروہوں کو خوش رکھا ہوا ہے، تم اپنے آپ کو بڑے کامیاب تصور کرتے ہو، دیکھو کہاں تک جاتے ہو۔ اللہ نے فرمایا اپنی اس بے وقوفی کی وجہ سے یعمہون، یہ اپنے ہی معاملات کے اندر سرگرداں ہیں۔ یعمہون کا مطلب اپنی چیزوں کے اندر بدمست ہو چکے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہماری بڑی اچیومنٹ ہے کیونکہ ہم نے دونوں کی طرف جو ہے نا وہ وہاں سے بھی ہم ترقیاں حاصل کر لیتے ہیں، یہاں سے بھی ہم ترقیاں حاصل کر لیتے ہیں، وہاں بھی دھوکہ دینے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، یہاں بھی دھوکہ دینے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے ان کو انہی کے معاملات کے اندر ڈھیل دے دی ہے۔ یہ اللہ رب العزت کا ایک عام اصول ہے، اس کو کہتے ہیں قانون امہال، قانون مہلت۔ یہ اللہ رب العزت ہر شخص کو دیتے ہیں۔ اگر ایک شخص دنیاوی اعتبار سے دنیا کے پیچھے لگ جاتا ہے، اللہ رب العزت کو چھوڑ دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کے دین کو چھوڑ دیتا ہے، تو اللہ رب العزت اس کو اسی چیز کے اندر ڈھیل دینا شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں فَنَذَرُ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، سورہ یونس کی آیت 11ویں پارے میں اللہ فرماتے ہیں جو لوگ ہماری ملاقات کا یقین نہیں رکھتے، ہماری ملاقات کی امید نہیں رکھتے، ہم ان کو مہلت دے دیتے ہیں۔ اسی مہلت کے اندر وہ چلتے چلے جاتے ہیں۔ مطلب جن چیزوں کے اندر انہوں نے اپنے آپ کو مست کر لیا، اللہ رب العزت ان کے لیے پھر وہی رستہ آسان کر دیتے ہیں۔ ان لوگوں کو نشانیاں دکھائیں، ان کو سب کچھ دکھایا، ان کے سامنے بہت سے لوگوں کی موت ہوئی، بہت بڑی بڑی جو ہے نا وہ آفتیں ان کے سامنے آئیں، لیکن یہ لوگ ٹس سے مس نہیں ہوئے۔ جب انہوں نے اپنے آپ کو نہیں بدلا، اللہ نے ان کو مہلت دے دی، ٹھیک ہے پھر چلتے رہو، دیکھتے ہیں کہاں تک جاتے ہو۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ان لوگوں کو بھی، منافقین کو بھی اللہ نے ڈھیل دے رکھی ہے، اور منافق آدمی، دونوں طرف دھوکہ دینے والا آدمی ایک وقت تو پکڑا ہی جاتا ہے۔ ایک وقت تو چونکہ دونوں کو یقین نہیں ہوتا، ایک وقت ایسا آتا ہے جب کچھ ادھر سے حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے، کچھ ادھر سے حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے، نتیجہ کیا نکلتا ہے، دونوں کو سمجھ آ جاتی کہ ہم دونوں کے ساتھ یہ ڈبل گیم کر رہے ہیں۔ نتیجے میں دونوں کی طرف سے اعتماد وہ ایک دم کھو بیٹھتا ہے، اور ان لوگوں کے ساتھ یہی ہوا۔ اللہ رب العزت نے تو ابتدا میں ہی مسلمانوں کے سامنے سب کچھ ان کا ایکسپوز کر دیا۔ اللہ نے فرمایا کہ جو کچھ یہ مرضی آپ کو آ کے کہہ دیں، لیکن یہ یاد رکھ لیجئے کہ حقیقت میں یہ لوگ انہی کے ساتھ ہیں، کیونکہ دل سے یہ مسلمان نہیں ہوئے۔ جب ایک شخص دل سے مسلمان نہیں ہوا، ظاہری طور پر وہ اپنے آپ کو کافر بھی باور نہیں کرواتا، مسلمان باور کروانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن چونکہ دل میں اللہ رب العزت نے صرف ایک ہی محبت رکھی ہے، یا اللہ کی محبت ہوگی، دین کی محبت ہوگی، یا پھر کفر کی محبت ہوگی، تو اللہ نے فرمایا کہ ان لوگوں کا ایمان کسی کام کا نہیں ہے، یہ ان کفار سے بھی زیادہ بدتر ہیں، کیونکہ انہوں نے ایمان کی روشنی کو دیکھنے کے باوجود اپنے آپ کو اس سے محروم رکھا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، یہی وہ لوگ ہیں، یہی وہ بدقسمت گروہ ہیں۔ اولئک کا جو لفظ ہے یہ مطلب ایک گروپ کے لیے استعمال ہوتا ہے، زیادہ لوگوں کی طرف جب اشارہ کرنا مقصد ہو تو یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اللہ نے فرمایا یہی وہ لوگ ہیں اشتروا،
جو بیع اور شراء اور اسی طرح سے مشتری کا لفظ ہماری اردو زبان میں استعمال ہوتا ہے، انہوں نے خریدا، تجارت کے معنی میں لفظ استعمال ہوتا ہے، خریدنے کے معنی میں، خریدنے اور بیچنے کے معنی میں، انہوں نے خریدا کس کو؟ الضلالہ، گمراہی کو۔ یہ وہ گروپ ہے جنہوں نے گمراہی کو خریدا ہے بالہدا، کس چیز کے بدلے؟ بدلے میں کیا بیچا ہے؟ ہدایت۔ بدلے میں ہدایت بیچی ہے، ہدایت کو چھوڑ کر گمراہی کا انتخاب کیا ہے، ہدایت دے دی ہے، گمراہی خرید لی ہے۔ اللہ نے فرمایا فما ربحت، نہیں نفع پہنچایا، تجارتہم، ان کی تجارت نے ان کو، وما کانوا مہتدین، اور نہ یہ ہدایت پانے والے ہیں۔ مطلب کتنا گھاٹے کا سودا کیا ان لوگوں نے کہ روشنی کے بدلے اندھیرا خرید لیا، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے بدلے میں ان لوگوں نے اللہ کی ناراضگی کو خرید لیا۔ اللہ کی طرف سے جو ایمان جیسی خوبصورت نعمت ان کو ملی تھی، اس کے بدلے میں ان لوگوں نے گمراہی کے اندھیروں کو ترجیح دی، اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اللہ رب العزت کی نعمتوں کو چھوڑ دیا۔ تو اللہ نے فرمایا کیا ہوا؟ ان لوگوں نے ایک ایسی تجارت کی ہے جو بہت ہی نقصان دہ تجارت ہے، ایک ذرے کے برابر بھی اس تجارت نے ان کو نہ دنیا میں کوئی فائدہ پہنچایا اور نہ قیامت والے دن کوئی فائدہ ہوگا۔ وما کانوا مہتدین، اور ہدایت پر بھی یہ لوگ نہیں ہیں۔ جب ہدایت پر نہیں ہے تو اللہ رب العزت کی رضامندی کا ان سے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ جب اللہ راضی نہیں ہے تو قیامت والے دن ان کی کامیابی ممکن ہی نہیں ہے۔ تو اس کے بعد اللہ رب العزت نے فرمایا، اب آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ لوگ اصل میں کس طرح سے وقت گزار رہے ہیں، کس طرح سے ان کے معاملات ہیں۔ مثلہم، اللہ نے فرمایا ان کی مثال، ان کے ایگزامپل یوں سمجھ لیجئے، کمثل الذی استوقد نارا، جیسے اس شخص کی مثال ہے استوقد نارا، جس نے آگ جلائی۔ استوقدہ کا معنی ہوتا ہے جس نے آگ جلانے کو چاہا، طلب کیا، پھر آگ جلائی، مطلب ضرورت تھی اس کی، ضرورت کے مطابق اس نے آگ جلائی، نارن آگ کو کہتے ہیں۔ فلما، بس جب، اضاءت، اضاءت کا معنی ہے جو ضیاء کا لفظ ہماری اردو زبان میں استعمال ہوتا ہے، روشنی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اضاءت، جب روشن ہو گیا، ماحولہ، ماحول کس کو کہتے ہیں؟ اس کے ارد گرد کو۔ ایک آگ جلائی ان لوگوں نے، جب اس کا ارد گرد روشن ہو گیا، ذہب اللہ بنورہم، تو اللہ ان کی اس روشنی کو لے گیا۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ وترکہم، اور ان کو چھوڑ دیا، فی ظلمات، اندھیروں میں، لا یبصرون، اب وہ دیکھنے کے قابل نہیں ہیں۔ کتنا بڑا دھوکہ اب دیکھیے ان لوگوں کے ساتھ ہوا ہے، جو حقیقت میں ایمان والوں کو دینے کی کوشش کر رہے تھے، ان کے ساتھ کتنا بڑا دھوکہ ہوا۔ اللہ نے فرمایا ان لوگوں کی مثال یوں ہے جیسے ایک شخص نے ایک میدان میں، ایک جنگل میں، جہاں پر بھی اس کو ضرورت تھی، اس نے آگ جلائی، الاؤ روشن کیا۔ جب الاؤ روشن ہو گیا، اس کا پورا ارد گرد کا ماحول روشن ہو گیا، اس کو سب کچھ نظر آنے لگا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ اور دیگر صحابہ کرام نے اس مثال سے یہ مراد لیا ہے کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے، ان لوگوں تک ایمان کی روشنی پہنچی، سب کچھ روشن ہو گیا، ان کو نظر آنے لگا یہ حقیقت ہے، یہ جھوٹ ہے، یہ اسلام کی نعمت ہے اور یہ کفر کی دلدل ہے، کفر کی گمراہی ہے، یہ سب کچھ ان کے اوپر روز روشن کی طرح عیاں ہو گیا۔ اب چہ جائے کہ اس ماحول کو دیکھنے کے بعد، یعنی اب یوں سمجھ لیجیے جیسے ایک شخص اندھیرے میں بیٹھا ہوا ہے، وہ چاہتا ہے کہ روشنی ہو جائے تاکہ مجھے اپنا ارد گرد نظر آئے، تاکہ میں وہاں سے اپنے نکلنے کا کوئی رستہ بنا سکوں۔ ایک دم اس کے اوپر لائٹ آئی، روشنی میں اس نے سب کچھ دیکھ لیا، اس نے دیکھ لیا نکلنے کا دروازہ کہاں پر ہے، بچ نکلنے کی صورت کون سی، دیکھنے کے باوجود ایک دم آنکھیں بند کر لیں۔ جب اس نے آنکھیں بند کی تو کیا ہوا؟ پھر سے سارا اندھیرا ہو گیا۔ اب اندھیرا ہونے کے بعد اس کو کچھ سجائی نہیں دیتا کہ رستہ کہاں تھا، کہاں گیا، وہ پھر اسی طرح سے اسی گمراہی کے اندر ہی چلا گیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، ان کے اوپر ایمان کی جو روشنی تھی وہ سب ان کے اوپر عیاں ہو گئی، ان لوگوں نے وہ سب کچھ دیکھا، کفر کے جو معاملات تھے وہ بھی ان کو نظر آ گئے، اسلام کی حقانیت بھی ان کے اوپر واضح ہوگی۔ اس سب کے باوجود ان لوگوں نے کس کو پریفر کیا، ترجیح کس کو دی؟ کفر کو، کفر کو ترجیح دی، انہی لوگوں کے ساتھ اپنی محبت کو انہوں نے بڑھا کے رکھا۔ اللہ فرماتے ہیں ان کی مثال ایسے ہی ہے کہ اس کے بعد جب سب کچھ روشن ہو گیا، جب سب ان کو نظر آ گیا، ذہب اللہ بنورہم، اللہ رب العزت نے نسبت اپنی طرف فرمائی ہے کہ اللہ ان کے نور کو لے گیا، اللہ ان کی روشنی کو لے گیا۔ مراد یہ ہے کہ جب ان لوگوں نے اس سے فائدہ اٹھایا ہی نہیں تو اللہ رب العزت نے وہ جو آگ کا الاؤ تھا وہ بند کر دیا، اللہ رب العزت نے وہ روشنی ان کے لیے ختم کر دی۔ اب ان کے لیے ممکن نہیں ہے، کیونکہ ان لوگوں نے اس کو پسند ہی نہیں کیا۔ جب ان کو ایک چیز دی گئی، انہوں نے اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا، اس کو قبول نہیں کیا، اس ہدایت کے مطابق چلے نہیں، تو اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے، ہمارے اور بہت سے بندے جیسے آج بھی بہت سے لوگ اسلام کے اوپر نہیں چلتے، تو کیا یہ اللہ رب العزت کو کوئی نقصان پہنچا رہے ہیں؟ اللہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا رہے، اپنا نقصان کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت نے تو قرآن میں بھی یہ وعدہ فرمایا کہ اگر یہ لوگ ایمان کے اوپر، دین کے اوپر نہیں چلیں گے، اللہ کی نصرت کی خاطر نہیں اٹھیں گے، اللہ ریپلیس کر دے گا، دوسرے لوگوں کو لے آئے گا۔ یہ لوگ اب اسلام کو تو باقی رہنا ہے، لیکن مسئلہ کن لوگوں کے لیے بنے گا؟
جن لوگوں نے اپنی زندگی کو اسلام کے مطابق نہیں ڈھالا، اسلام کا کچھ نہیں بگڑے گا. ہم جائیں گے تو ہمارے بعد اللہ دوسری قوم کو پیدا فرما دیں گے، وہ اللہ رب العزت سے محبت کرتے ہوں گے، اللہ ان سے محبت کرتے ہوں گے. صحیح حدیث کے اندر بھی یہ بات موجود ہے. اب ہمارے بعد میں آنے والے اللہ رب العزت کے فرما بردار، اور ہم اگر اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکے تو کس کا نقصان کیا؟ اپنا. اللہ کا کچھ نہیں بگاڑا. اللہ نے فرمایا ان لوگوں کی مثال اسی طرح سے ہی ہے، جب اللہ ان کی روشنی کو لے گیا اب ان کو اندھیروں میں چھوڑ دیا، اب یہ پھر اسی طرح سے ہو گئے جیسے پہلے تھے، جیسے پہلے کفر میں تھے. اب ایک شخص اگر شروع میں اندھیرے میں ہی رہا، اس کو کچھ نظر ہی نہیں آیا، جو کافر تھا وہ تو اپنی جگہ گمراہی میں ہے ہی، لیکن اس سے بڑا بدقسمت کون ہوگا جس کو روشنی نظر بھی آئی، جس کے لیے نکلنے کا رستہ بھی مل گیا، لیکن اس کے باوجود اس نے ایک دم سے خود آنکھیں بند کر لی کہ مجھے نہیں نکلنا، اس نے اندھیرے کو ہی ترجیح دے لی. تو یہ ان سے زیادہ خطرناک ہیں. صم بکم عمی فہم لا یرجعون. اللہ فرماتے ہیں یہ لوگ بہرے ہیں، سمن بہرے ہیں، بکمن گنگے ہیں. بہرے اور گنگے کا مطلب نہ کانوں سے سن سکتے ہیں، نہ زبان سے بول سکتے ہیں، عمیون نہ آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں. فہم لا یرجعون، یہ لوگ لوٹنے والے نہیں ہیں. کیسے لوٹنے والے نہیں ہیں؟ یہ سب کچھ ہونے کے باوجود ان لوگوں نے آنکھیں، کان اور ان کی زبان سب کچھ ہونے کے باوجود کسی ایک بھی چیز نے ان کو کوئی فائدہ نہیں پہنچایا. جب فائدہ نہیں پہنچایا تو ایک وہ شخص جو نابینا ہے، وہ اگر کسی گہری کھائی میں گرتا ہے، اس کو کوئی بچانے والا نہیں تھا، سامنے کوئی موجود نہیں تھا، تو اس بیچارے کا تو ایشو یہ ہے کہ اس کے ساتھ پرابلم ہے کہ اس کی آنکھیں کام نہیں کرتی، اس کے پاس آنکھوں کی نعمت سے محروم ہے. اس سے بڑھ کر بدقسمت کون ہوگا جو آنکھیں ہونے کے باوجود آنکھیں بند کر کے گہری کھائی میں گر جاتا ہے. تو اللہ نے فرمایا کہ یہ لوگ اصل میں ظاہری طور پر بے شک ان کی آنکھیں، ان کے کان، ان کی زبان سب کچھ موجود ہے، لیکن حقیقت میں یہ اسی شخص کی طرح ہیں، جیسے لاسٹ سیشن میں بھی بات ہوئی تھی، جیسے ان جانوروں کی طرح جو جانور اپنی کسی بھی جو ہے صلاحیت کو اور ایبیلٹی کو استعمال نہیں کر سکتے. تو اسی طرح سے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ان لوگوں کی مثال بھی ایسے ہی ہے. ان کے کان، ان کی زبان، ان کی آنکھیں، یہ سب کسی کام کا نہیں ہے جب ان کو اللہ رب العزت کی طرف سے دکھائی جانے والی کوئی بھی نشانی ان کے دلوں پر کوئی اثر نہیں چھوڑتی. اللہ کی طرف سے آیا ہوا کوئی عذاب ان کے دلوں پر اثر نہیں چھوڑتا. اللہ کی طرف سے دیے گئے وعدے جب وہ ان کو امید نہیں دلاتے، جب اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی طرف جھکنے کا داعیہ اور جھکنے کا جو ہے نا وہ اللہ کی طرف جھکنے کا ایک مطلب ان کے دلوں کے اندر وہ چیز پیدا نہیں ہوتی، تو اللہ فرماتے ہیں پھر کیا فائدہ ان کی آنکھوں کا، کیا فائدہ ان کے کانوں کا، کیا فائدہ ان لوگوں کی زبان کا. او کا صیب من السماء، اللہ رب العزت نے فرمایا. یا پھر اس کی دوسری ایک اور مثال سمجھ لیجئے. یہ دونوں مثالیں اللہ رب العزت کا دیکھیں یہاں پر کتنا بہترین اور خوبصورت طریقہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ایک ایک بات کو کس طرح سے مثالیں دے دے کر ہم سب کو سمجھایا ہے. یہ سب کا مقصد کیا ہے؟ 3 گروپوں کا ذکر جو اللہ رب العزت نے فرمایا، اس کا مقصد کیا ہے کہ ہم ان میں سے دیکھیں کہ کون سا گروہ ہے جو اللہ رب العزت کے نزدیک کامیاب ہے. جن لوگوں کو اللہ رب العزت نے دنیاوی اعتبار سے بھی اطمینان عطا فرمایا، قیامت والے دن بھی کامیابی ان کا مقدر رکھی ہے. ہمیں ان 2 گروہوں سے جن کے لیے اللہ رب العزت نے آخرت میں بہت برا انجام بتایا ہے، ہم اپنے آپ کو ان 2 گروہوں کی صفات سے بچائیں. جو چیزیں ان کے اندر ہیں ان سے ہم اپنے آپ کو بچائیں، اور اللہ نہ کرے ہمارے ساتھ اس طرح کا ایشو نہ ہو جائے کہ ہم بھی روشنی ہونے کے باوجود کہیں اندھیرے میں نہ گر جائیں، کہیں پھر سے کنویں میں نہ گر جائیں. اپنے آپ کو بچا کے رکھیں، اپنے آپ کو جو ہے وہ اللہ کے دین کی طرف لگانے کی کوشش کریں. تو اللہ نے دوسری مثال بیان فرمائی. او کا معنی ہوتا ہے یا قصیبن، کاف کا معنی ہوتا ہے جیسا کہ صیبن کہتے ہیں بارش کو. جیسے صحیح حدیث میں بارش کی مثال دعا بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے. جب تیز بارش ہو تو فرمایا اللہم صیبن نافعا. صیبن کا معنی اے اللہ ایسی بارش نازل فرمائیے جو ہمارے لیے رحمت کا باعث ہو. صیبن بارش کو کہا جاتا ہے. فرمایا کہ یا ان کی مثال ایک بارش کی طرح ہے. من السماء، وہ بارش جو آسمان سے نازل ہوتی ہے. فی ہی، اس بارش میں، فی کا معنی ہوتا ہے میں، اس بارش میں ظلمات، اندھیرے ہیں. ظلمت ان کی جمع ہوتی ہے، ظلمت اندھیرے کو کہا جاتا ہے، ظلمات اس کا پلورل ہے. ظلمات اس میں اندھیرے ہیں. ورعد، اور اس کے اندر کڑک ہے، زوردار آواز ہے. وہ برق، اور اس کے اندر وہ جو آسمانی بجلی ہوتی ہے وہ اس کے اندر آسمانی بجلی ہے. یجعلون اصابعہم، اب یہ منظر نامہ جب یہ دیکھتے ہیں ایک بارش کا جس کے اندر کیا ہے، اندھیرے، کڑک، بجلی، یہ سب چیزیں. فرض کیجئے کہ انسان اگر کسی سیف جگہ پر نہیں ہے، کسی جنگل میں ہے، کسی صحرا میں ہے، کسی ڈیزرٹ میں ہے، ایسی جگہ پر انسان کے ساتھ اس طرح کی کنڈیشن ہو جائے، تیز بارش، آندھی، طوفان، اس کے اندر بجلی کی گرج اور چمک، اب انسان کے ساتھ کیا بیتے گی؟ اللہ نے فرمایا منافقین کو آپ یہاں سے سمجھ لیجئے. اسی کی طرح کی مثال ہیں ان لوگوں کی. اب کیا کرتے ہیں؟ یجعلون اصابعہم، کیا کرتے ہیں یہ لوگ؟ یجعلون اصابعہم
یہ اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ٹھونس لیتے ہیں، یجعلون کر لیتے ہیں اپنی انگلیوں کو اپنے کانوں میں، فی آذانہم اپنے کانوں میں، من الصواعق وہ جو اس کے اندر کڑک پیدا ہوتی ہے، بجلی کی جو ایک گرجدار آواز پیدا ہوتی ہے، اس سے ڈرتے ہوئے اپنے کانوں کے اندر اپنی انگلیاں ٹھونس لیتے ہیں، حذر الموت اصل میں کیا ہے؟ موت کا ڈر ہے، موت کے ڈر سے، تاکہ موت ان کو اچک نہ لے، کہیں موت نہ ان کو آن پہنچے، تو وہ اس آواز کو سننے مطلب جو ہے نا وہ تاکہ آواز کو سن نہ پائیں اپنے کانوں میں زور سے انگلیاں دے کر بند کر لیتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں واللہ محیط بالکافرین، تو کیا یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے جو اللہ کی طرف سے احتساب ہوگا، اللہ کی طرف سے جب ان لوگوں کا احاطہ کیا جائے گا تو کیا اس سے بچ جائیں گے؟ واللہ محیط بالکافرین، اللہ تمام کفار کو گھیرنے والی ذات ہے، اللہ رب العزت ان کو گھیریں گے، اور گھیرنے کے بعد اللہ رب العزت ان کو اسی جہنم میں ڈالیں گے جہاں پر اس سے پہلے جو ہے نا وہ فرمایا کفار اور منافقین کا جو انجام ہے۔ آخری آیت زیادہ تفصیلات نہیں ہیں، اسی کا جو ہے نا وہ ریلیٹڈ ہے اسی آیت سے ہی۔ یکاد البرق یخطف ابصارهم، اللہ نے فرمایا جس بجلی کے خوف سے یہ لوگ اپنے کانوں کو بند کر رہے ہیں نا، قریب ہے کہ وہ بجلی ان کی آنکھوں کو ہی اچک لے، ان کی بینائی کو ہی لے کر چلی جائے۔ کلما اضاء لهم مشوا فیہ، کیونکہ جب بھی ان لوگوں کے سامنے روشنی ہوتی ہے تو مشوا فیہ کیا کرتے ہیں؟ چلنے لگتے ہیں، اس میں چلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ مسلمانوں کو کوئی کامیابی ملتی ہے تو اس کامیابی کی وجہ سے فوراً نہیں ہم تو مسلمان ہیں، ان کو اپنی ہمدردیوں کا یقین دلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا، اور جب وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا، اور جب دوبارہ پھر سے ان کے اوپر اندھیرا ہو جاتا ہے رک جاتے ہیں۔ مطلب کیا ہے؟ کبھی جیسے میں نے پہلے بتایا نا ڈاواں ڈول ہے، تھوڑا سا اسلام کی طرف سے کچھ ذرا نظر آتا ہے کہ اسلام کو بہتری مل رہی ہے، اسلام جو ہے نا وہ کچھ زیادہ پھیل رہا ہے، مسلمانوں کو اب فتح پہ فتح ملنا شروع ہو گئی ہے، دل چاہتا ہے کہ اچھا یار انہی لوگوں کے ساتھ لگ جائیں، یہ ٹھیک ہے۔ لیکن جیسے ہی دیکھتے ہیں جیسے کبھی مسلمانوں کی طرف سے ان کو کچھ مراعات نہیں مل رہی، یا پھر کبھی مسلمانوں کے اوپر ظاہری طور پر کوئی تھوڑی سی آزمائش آ گئی ہے، تو پھر اس وقت کیا کرتے ہیں؟ فوراً رک جاتے ہیں۔ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا، جب ان کے اوپر اندھیرا چھا جاتا ہے تو رک جاتے ہیں۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اور اگر اللہ چاہے، لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، تو وہ آنکھ اور وہ کان جن کو یہ ویسے بند کرتے ہیں بجلی کے ڈر سے، اللہ ویسے ہی ان کی قوت اور سماعت لے جائے، قوت سماعت، ان کی قوت بصارت اللہ رب العزت ویسے ہی لے جائے۔ مطلب ان کا آنکھیں ہونا، کان ہونا یا نہ ہونا ان کے لیے برابر ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ رب العزت تو ہر چیز پر قدرت رکھنے والی ذات ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ جو کچھ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا مجھے آپ سب کو سمجھنے، عمل کرنے اور آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائیں۔ استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔